الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، آن لائن سننے والے اسلامی محبین، 20 برس پہلے ایک مصرع ہم نے سنا تھا، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، درخت سے لگا ہوا رہ پھر بہار کی امید رکھ. اس کو شعری زبان میں کہا گیا ہے، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹہنی اور جو پتا درخت سے لگا ہوا رہتا ہے وہ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، وہ ہرا بھرا پرکشش ہوتا ہے، وہ دوسروں تک ہوا پہنچانے کا کام کرتا ہے اور اس کی زندگی کی برقراری کا سبب ہوتا ہے. لیکن جو پتا یا ٹہنی درخت سے الگ ہو جائے تو اس کی سرسبزی شادابی ختم ہونا شروع ہوتی ہے. جتنی غذا اس نے درخت سے وابستہ رہنے کی صورت میں حاصل کی تھی، اس کے آثار رہنے تک کسی قدر اس میں تازگی محسوس ہوتی ہے، لیکن غیر محسوس طریقے سے اس کی وہ تازگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی رونق متاثر ہو جاتی ہے اور پھر اس کا ٹکاؤ نہیں رہتا. پھر اسے کوئی ایک جگہ رہنے نہیں دیتا، ادھر کا جھونکا ادھر لے اڑتا ہے، ادھر کا جھونکا ادھر لے اڑتا ہے. پھر وہ سوکھ جاتا ہے، اس کی رنگت بدل جاتی ہے، اس کی ملائمت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پھر پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں ہے. جو پتا درخت سے جدا ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ہی ادوار چلتے رہتے ہیں. وابستگی ختم ہوئی، وہ اثار و کیفیات بھی ختم ہو گئے. آج امت مسلمہ بکھر گئی، رونق اسلام اتر گئی، سرسبزی شادابی متاثر ہو گئی. اب اس کا کوئی ٹکاؤ نہیں ہے. ادھر سے جیسی ہوا آئی ادھر اڑنا شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. ہزاروں گروہ بن گئے، سینکڑوں پارٹیاں ہو گئے. روز بروز زوال پذیر ہے، اس کی اہمیت، افادیت، حیثیت سب ختم ہو گئی. کیوں؟ شجر سے وابستہ نہیں. کلمہ طیبہ کو اللہ پاک نے شجر طیبہ سے تشبیہ دی ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، جس کی جڑیں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، ہر موقع کے حساب سے
رب کے حکم کے موافق وہ پھل دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ سے جڑے رہنے کے لیے اہل کلمہ طیبہ سے جڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کلمہ طیبہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پڑھنے کو تو سب پڑھ رہے ہیں کلمہ طیبہ، سمجھے ہوئے کتنے ہیں وہ ہے سوال۔ پورا قرآن و سنت کا علم اس میں ہے، پورا فقہ ظاہر و فقہ باطن اس میں ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والد بزرگوار فرماتے تھے، جن کا فیض زیادہ سے زیادہ عام ہو اور اس جگہ سے وہ فیض پھیلے، اس مقصد سے اس کا نام فیض گاہ حضرت رکھا گیا ہے۔ اب اہل کلمہ طیبہ کی جو فہرست ہوتی ہے اس کو شجرہ طیبہ بولتے ہیں۔ شجرہ دیو بولتے ہیں۔ شجرہ دیو کا مسئلہ نہیں رہتا، شجرہ سے وابستہ ہونے کا مسئلہ رہتا۔ اور آپ کو معلوم ہے اصل اس سلسلے میں وہ ذات گرامی ہے جو محبت وحی ہے، وہ ذات گرامی ہے جو خاتم النبیین ہے، اور وہ ذات گرامی ہے جو اولین و آخرین کی سردار ہے۔ ان سے وابستگی ہی حقیقی حیات کا ذریعہ ہے، ان سے وابستہ رہنا ہی زندگی کی بقا کا سامان ہے۔ ساری رونقیں انہیں سے وابستہ رہنے پر ہیں۔ دوسروں کے فیض پہنچانے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ انہیں سے جڑا رہنا ہے، ورنہ جہاں ان سے الگ ہوئے آہستہ آہستہ زندگی چھننی شروع ہو جاتی، پھر اس کے بعد زندگی چھننی ہو جاتی، پھر کیا بن جاتے ہیں؟ پھر پانی کے اوپر کا جھاگ بن جاتے۔ پانی کے اوپر کف آتا، کف پانی کے اوپر رہتا لیکن بے جان رہتا۔ ادھر پانی کی ایک لہر آئی، کف کو بجھا دیتی، ادھر پانی کی ایک لہر آئی، کف کو بہا دیتی۔ دیکھنے کو وہ کف پہاڑوں جیسا رہتا لیکن اس میں کوئی جان نہیں رہتی۔ 313 تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، 1.25 لاکھ تھے، کروڑوں پر بھاری تھے، 30,000 کے لشکر ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ فوجوں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ پاورفل تھے، مقدار میں تھوڑے تھے، پاور میں زیادہ تھے۔ آج دیکھو 1,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 20 کروڑ صرف ایک ملک میں، اور پوری دنیا میں 100 کروڑ، اور پھر 50 کروڑ، 1.5 ارب انسان اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کہتے ہیں۔ 7.5 ارب انسان ہے دنیا میں، ان کا 5واں حصہ یا 4تھا ہی حصہ مسلمان ہے، مگر وابستہ کس سے ہے؟ مغرب کی ہوائی مشرق کو اڑ گیا، مشرق کی ہوائی مغرب کو اڑ گیا، شمال کی آئی تو جنوب کو اڑ گیا،
جنوب سے آئی تو شمال کو اڑ گیا، وابستہ نہیں ہے شجر سے۔ ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی 4 نسبتوں سے ہونا چاہیے۔ یہاں میرے پاس جو آئے وہ بات سننے آئیں گے، تقریر سننے نہیں، یہاں تقریر نہیں ہوتی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 طرح سے امت کی وابستگی نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے۔ اور سے سننا، برا بننے والے، ملک پیٹ والے، چوری چوکی والے، نال گنڈے والے، کالے پتھر والے، نواب صاحب کنٹا والے، حکیم پیٹ والے، تالاب کٹے والے، شاہین نگر والے، بمبئی والے، اچھا سنو غور سے، دودھ بولی والے، ٹپا چبوترے والے، حافظ بابا نگر والے، اچھا سنو غور سے، 4 طرح سے امتی کا کنیکشن نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے، تو سمجھنا پتا شجر سے وابستہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 4 چیزیں ہیں۔ ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ، تیسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ، اور چوتھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ۔ اب جو پرانے ہیں وہ لوگوں کو یہ اصطلاحات سمجھ میں آئی ہوں گی، لیکن جو نئے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اور ہماری بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو میرے کو بولنے کے راستے میں رکاوٹ شروع ہو جاتی۔ اس واسطے اس کو میں اب تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سامنے ایک سفید بورڈ ہے، قلم لے کر کسی صاحب نے اللہ بہت خوبصورت لکھا، یعنی دیکھتے ہی نظر ٹک جا رہی ہے اس کے اوپر۔ الف ویسا ہی ہے جیسے ہونا چاہیے، اس کے اوپر کے نیچے کے نوک پلک ویسے ہی ہیں جیسے ہونا چاہیے۔ لام لکھا ہوا ہے تو مقدار میں اتنا ہی دراز ہے جتنا ہونا چاہیے، دوسرا لام لکھا تو اتنا ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ الف کا، لام کا، دوسرے لام کا جو موٹاپا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے، تو سائز ہے ویسے ہی رہنا چاہیے۔ پھر اخیر میں ہاں ہے، اسی قلم کی چوڑائی کے حساب سے وہ ہاں بنی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے اس پر جو اس کے نوک پلک ہوتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نیچے پہنچ کر جس کی نوک ختم ہو جاتی ہے، اور ایک وہ جو لچک کھاتا ہوا اوپر کو نکلتا ہے اور نوک پر ختم ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت اللہ کسی نے لکھا۔ تو اب جس نے وہ جو نظر آ رہا ہے اپنے کو، اس کو آثار کہتے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے آثار کہتے ہیں۔ ویسا خوبصورت لکھنے کے لیے جو ہاتھ کی حرکت ہے اس کو آپ افعال سمجھیے، فعل ہے وہ۔ لیکن ہم سب کے پاس میں ہاتھ ہیں، ہم سب کے ہاتھوں میں حرکت ہے، لیکن ہم لکھنے گئے تو جی
الف کانٹے کے جیسا ہو جاتا ہے، لام ڈنڈے کے جیسا ہو جاتا ہے، اور ہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی ہاں لکھے ہیں، ایک چشمی ہاں، دو چشمی ہاں، کون سی لکھے ہیں وہی سمجھ میں نہیں آ رہا، سائز برابر نہیں ہے۔ لیکن جس نے لکھا وہ جانتا تھا کہ کون سی چیز کیسے لکھی جانی چاہیے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کی بناوٹ کیسے ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضرورت تھی اس حرکت میں علم کی، دانائی کی، سمجھداری کی، واقفیت کی، ہنرمندی کی صفت چاہیے تھی اس میں۔ تو جس صلاحیت کی وجہ سے اس نے لکھا وہ صلاحیت صفات ہے، وہ صلاحیت کیا کہلاتی ہے؟ صفت کہلاتی ہے۔ اب یہ صلاحیت جس میں ہے، یہ فعل جس کا ہے، یہ اثر جس کا ہے، اس کو ذات کہتے ہیں۔ تو لفظ اللہ باہر جو نظر آ رہا ہے وہ آثار ہے، باہر نظر آنے کے لیے جو حرکت ہے وہ فعل ہے، اس خوبی کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے وہ مہارت صفت ہے، اور وہ جس میں ہے اسے ذات کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ذات بابرکات بھی ہے، آپ کے صفات مبارکہ بھی ہیں، آپ کے افعال مبارکہ بھی ہیں، آپ کے آثار مبارکہ بھی ہیں۔ یہ چاروں چیزوں سے جب نسبت صحیح ہوتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ شجر سے پورا وابستہ ہے، ورنہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ پتنگ کو دو ڈوریاں رہتے ہیں، وہ سیدھے رہے تو سیدھی رہتی ہوں، ایک ہے ایک نہیں ہے، تو آگے سے تو لگی ہوئی دکھتی مگر وابستگی صحیح نہیں ہے اس کی۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب اس کی چال بدل جاتی، وہ چال بدلی تو کیا بولتے ہیں، کیا ہوا جی پتنگ کو کن کھا رہی وہ جی نہیں، تو جڑی ہوئی ہونے کے باوجود ویسی جڑی ہوئی نہیں ہے جیسے جڑی ہوئی ہونا چاہیے۔ جس کو دیکھو کن کھا رہا ہوں، کے واسطے کنیکشن صحیح نہیں ہے، اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھنا میری وابستگی برابر ہے۔ چار نسبتوں سے ہمارا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے صحیح ہونا چاہیے۔ محبت ہو چاروں چیزوں سے ہو، عظمت ہو چاروں چیزوں کی ہو، اطاعت ہو چاروں پہلوؤں سے ہو، وابستگی ہو چاروں پہلوؤں سے ہو۔ ذات سے محبت ہے، صفات سے نہیں۔ ذات سے محبت ہے، افعال سے نہیں۔ ذات سے محبت ہے، آثار سے نہیں۔ وہ رحم دل تھے، ہم سخت دل ہو گئے۔ وہ نرمی پسند تھے، ہم سختی پسند ہو گئے۔ وہ معاف کرنے والے تھے، ہم بدلہ لینے والے بن گئے۔ وہ محبت کرنے والے تھے، ہم نفرت کرنے والے بن گئے۔ وہ اخلاص والے تھے، ہم اغراض والے ہو گئے۔ وہ صبر کرنے والے تھے، ہم نے صبر کا دامن کبھی کے چھوڑ دیا۔ وہ شکر کرنے والے تھے، ہم کو تو کتنا بھی ملے نہ شکرے کے نہ شکرے کی۔ صفات سے تعلق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا صفات سے ہمارا تعلق ہے؟
ذات سے محبت ہے، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے ان کی، لیکن صفات سے کہاں ہے؟ وہ اخلاص والے تھے، ہم لوگ اغراض والے بن گئے۔ ان کی بتائی ہوئی چیز کو اپنائیں گے بھی تو دنیا کی ہی غرض سے اپنائیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، میں بندہ ہوں، میرا کام ہے ان کی بندگی، اللہ کی بندگی، میں امتی ہوں ان کا، میرے کام ہے ان کی اطاعت و اتباع، یعنی میرا فلانا کام بن جائے۔ وہ اخلاص والے تھے، پورے انبیاء کرام کی یہ خصوصیت تھی۔ 19 پارے میں نصف پارے کے پاس سے ایک ایک رکوع میں ایک ایک نبی کا ذکر ہے، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا۔ لائن سے آپ کو ملے گا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں جو تمہارے پیچھے محنت کر رہا ہوں، اس محنت کے پیچھے تم سے مجھے کچھ ملے اس کا کوئی تصور میرے پاس نہیں۔ ہاں بندہ ہوں، کچھ چیزوں کا ضرورت مند ہوں، اور وہ ضرورت میری بندوں سے پوری کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میں بدلہ لوں گا اللہ پاک کے پاس سے جو ملے۔ تو وہ اخلاص والے تھے، اخلاص صفت ہے، وہ صفت آج ہمارے اندر ہے، صفت سے تعلق ٹوٹ گیا نا۔ وہ رحمت کی صفت والے تھے، ہم لوگوں میں رحمت کہاں ہے؟ اس پہ غصہ، اس پہ غصہ، اس سے نفرت، اس سے نفرت، اس سے عداوت، اس سے دشمنی، اس سے دوری، اس پہ لعنت، اس پہ ملامت۔ ان صفت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا سمجھے؟ آدمی بننا بڑا تو کوئی آسان کام ہے؟ آدمی بننا، انسان بننا بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا آدمیت آدمی میں گر نہ ہو، آدمی ہی ہے وبال آدمی۔ ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے انسان، ایک انسان دوسرے انسان، ان میں نرمی تھی، ہم میں سختی آ گئی۔ ایسے ہی ہے نا، ان کو آخرت کی فکر تھی، ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی، آخرت دنیا کی فکر آ گئی۔ بس رات دن وہ ہدایت کی سوچتے تھے، وہ اللہ کی خوشنودی کی سوچتے تھے، وہ اللہ کو پسند والے اعمال کو سوچتے تھے، اور اسی پر لوگوں کو ابھارتے تھے۔ آج ہم رات دن کیا سوچ رہے ہیں وہ دیکھو، دنیا مل جائے، پیسہ مل جائے، سامان مل جائے، نوکری مل جائے، ملازمت مل جائے، وہ کرایہ آنے لگ جائے، جی بینک بھرنے لگ جائیں، جیب بھرنے لگ جائیں، پیٹ بھرنے کے لیے وافر مقدار میں سامان ہو، پھر وہ بھی ویسا ہو جیسا میں چاہتا ہوں۔ سادہ نہیں چلتا، مسالے والا ہونا، ابلا ہوا نہیں چلتا، پورا ہوا ہونا، خالی آنکھ پہ گلائے تو نہیں رہنا، تلا ہوا رہنا، کھانا ایسا، پانی ایسا، پہننا ایسا، گھر ایسا، دکان ایسی، پیسہ ایسا، چیزاں ایسے، نوجوان بچے گاڑیاں ایسے، فون ایسے رہنا، یہی چکر میں ایک جھگڑا آیا تھا میرے پاس میاں بیوی کا، فون دلائے تو رہتی ہوں، تمہارے گھر میں رہے تو نہیں رہتی۔ اچھا ہے بھائی، دلا دیں گے۔ 1,00,000 والا رہنا نہیں تو نہیں آتی۔ کیسے 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 آتے دیکھو، تم لوگ سوچتے ہیں مول صاحب کے پاس میں لوگ آئے تو مول صاحب مزے میں رہتے ہوں گے، لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں بول کے دماغ چاٹ کے جاتے جو بھی آتے۔ حضور کو جو چیز پسند تھی کیا ہم کو پسند ہے؟ جو صفات آپ میں تھی ان سے آج ہمارا تعلق نہیں رہا، جو کام آپ کرتے تھے
جیسا لوگوں کے ساتھ میں رویہ آپ کا تھا، جو خدمت آپ کرتے تھے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں، لوگوں کو آخرت کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، بد اخلاقی سے منع کر رہے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے ہیں، بڑوں کے ساتھ ان کے حساب سے رویہ رکھ رہے ہیں، یتیموں کا سہارا بن رہے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کسی کمزور اور ضعیف آدمی کا بوجھ اٹھا لے رہے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے واسطے کما رہے ہیں۔ یہ تو کام آپ کرتے تھے، یہ کاموں سے تعلق باقی ہے؟ تعلق باقی نہیں۔ کوئی غریب نظر آیا حقارت کی نظر ڈال دی، کوئی کچھ پوچھا تو دھتکار دی، جھڑک دی، کوئی نظر آ گیا کم پیسے والا، اس کی کیا حیثیت ہے جی، 2 کوڑی کا آدمی نہیں ہے وہ۔ کوئی ضعیف جا رہا تھا، کہیں کو پھر رہے ہیں، کہیں بھی گریں گے، گھر میں پڑے رہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتیں تھیں، خدمتیں تھیں، ہمارا تعلق ہے، افعال سے تعلق بھی کمزور ہو گیا، صفات سے تعلق بھی کمزور ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جو انسان کے اختیار میں ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی وضاحت اولیاء بشرا، آپ کا جو طور طریق دیکھنے سے سمجھ میں آتا، وہ بھی آپ نے جو تعلیم دی وہ تعلیم آج محفوظ ہے، جو اخلاق بتائے وہ اخلاق آج محفوظ ہیں، جو معاشرتی زندگی سمجھائی وہ معاشرتی زندگی محفوظ ہے، وہ سب آپ کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں نا۔ ایک بادشاہ کے زمانے میں آثار مبارک کا جلوس جا رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے، ان کے بال وغیرہ وہ لے جا رہے تھے تو اس کا جلوس جا رہا تھا، تو ایک بزرگ عالم دین اپنی کتاب پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے تھے، جلوس آیا، جیسے جیسے وہ جلوس آتے جا رہا سارے لوگ وہاں کھڑے ہو جا رہے ہیں، اس کے ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کر رہے ہیں، پورا جیسے جس راستے سے گزرے سب کھڑے ہو گئے راستے۔ انہوں جو ہے اپنی کتاب دیکھنے میں مصروف تھے، کتاب دیکھنے میں لگے رہے، وہ نگرانی کرنے والے لوگ دیکھ لیے، انہوں نیا اٹھے بول کے جا کے بادشاہ کو بول دی، بادشاہ دربار میں بلایا، کئی کو بلائے ہوئے، بادشاہ سلامت بولے تو تمہارے سے گستاخی ہوئی ہے، بے ادبی ہوئی ہے، آثار شریف کا جلوس جا رہا تھا، تم کھڑے نہیں ہوئے، اس کا جواب دینا ہے تمہارے، اس واسطے بلا رہے ہو۔ اچھی بات ہے بول کے، میرے سر کے آپ کے ایسے نہیں تھے، وہ اچھے قسم کے مولوی تھے، انہوں جاتے جاتے ایک ہاتھ میں قرآن شریف، دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف پکڑ لے کے اس میں تشریف لے گئے تھے بادشاہ کے دیوان میں، بادشاہ کے دربار میں چلے گئے تو دربار میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، سیدھا بادشاہ کے پاس تک چلے گئے تو کوئی بھی اٹھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت معلوم ہوا یاد فرمایا ہے آپ نے، بادشاہ سلامت مجھے فرمائیے کیا ہے؟ بولے تو آثار شریف کا جلوس جا رہا تھا، تم کھڑے نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کھڑے نہیں ہونا گستاخی ہے، جرم ہے، تو اس وقت میں دربار کے جتنے لوگ آئے سب مجرم ہیں۔ بولے ایسا کیسا بول رہے ہیں تم؟ کہنے قرآن شریف دیکھے تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، یا قرآن شریف ہے کلا لے کے آئے تھے، بخاری شریف اس سے بڑے آثار ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں کھڑے ہوئے تو تم وہاں سب بھی مجرم آ جائیں۔ بولے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی یہ مبارک ترین زندگی اور اس کے جو آثار ہیں، کہاں تعلق باقی ہے؟ تو آثار سے تعلق نہیں، افعال سے تعلق نہیں، صفات سے تعلق نہیں، لے دے کے صرف ذات سے تھوڑا سا تعلق ہے۔ اس پر ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کچھ اس وقت میں تھوڑی بہت حیثیت باقی ہے وہ اس ذات عالی کی ذات سے تھوڑے سے تعلق کی برکت سے ہے، ورنہ اگر یہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا تو امت تباہ ہو جائے گی۔ اس واسطے جو ذات سے محبت رکھنے والے ہیں نا، ان کو بھی قدر کی نظر سے دیکھو، مگر سمجھاؤ محبت سے۔ ان کو بتاؤ کہ آپ کی محبت آپ کی ذات سے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چاہا۔ آپ نے کئی چیزوں کے بارے میں فرمایا، جو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تمہارا ان سے تعلق ہے تو پھر دھوکہ زندگی میں کیوں ہے؟ تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا۔ تم بول رہے میرا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، حضور بول رہے نہیں ہے تیرا تعلق۔ تو پوری وابستگی شجر سے، ہر مسلمان کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ، اس کی اپنی استطاعت کے اعتبار سے ان کی صفات سے بھی ہو کہ جو صفت آپ کو پسند تھی ان صفات کو اپنائے۔ آپ میں عدل تھا، ہم میں عدل آئے۔ آپ میں خیر خواہی تھی، ہمارے اندر خیر خواہی آئے۔ آپ میں رحم دلی تھی، ہمارے اندر میں رحم دلی آئے۔ اور یہی چیز اللہ کی رحمت کے اتارنے کا ذریعہ ہے۔ مشہور حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین والوں پر رحم کھاؤ، اللہ تم پر رحم کریں گے۔ دوسروں پر رحم کرنے کا یا تو اپنے آپ کو بھی بھول گئے کہ بھائی بھی خود قابل رحم بن گیا ہوں، جس کی وجہ سے کسی بے چین ہو کر کہنے والے نے کہا تھا تم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے ہیں، اتنا ظرف نہیں ہے تو کم از کم اپنے ساتھ کی بھلائی کرو، اس واسطے کہ تمہاری بھلائی تو حضور کی پیروی میں ہے، اور اگر تم نے حضور کی پیروی نہیں کی تو تم نے خود اپنے ساتھ میں برا سلوک کر لیا۔ اسی کو سمجھاتے ہوئے کسی نے شاید بہت زیادہ کڑھن کے ساتھ کہا تھا، تو کسی کا گھر نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ تو بڑی چیز ہے کہ آدمی مشقت جھیلے، دوسرے کو راحت پہنچا دے، تکلیف جھیل لے، عفو درگزر سے کام لے لے، برائی چاہنے والوں کے ساتھ بھلائی چاہے، مخالفت کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں بھی سلوک اچھا رکھے۔ لیکن اب پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک تذکرے پر اس انداز سے آپ لوگوں کو سننے سنانے کا کوئی موقع شاید نہیں مل پا رہا ہے۔ ایسا تعلق قائم ہو ایک امتی کے نبی علیہ السلام سے، کون چھا گیا ہمارے دل و دماغ پر؟ حضور کی محبت، حضور کی عظمت، حضور کی اطاعت، حضور کی مطابعت، حضور کی سنت، اس پر مواظبت، اخلاص نیت، یہ چھائی ہوئی رہنی چاہیے دل و دماغ پر۔ پتہ نہیں کس کس کے دل پر اور کس کس کے دماغ پر کیا کیا چیزیں چاہیے۔ کسی کو خیال آتا اگر یہ لائن کو گئے تو پھر یہ دنیاوی لائن میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی کو ایسا خیال آتا۔ اور کوئی کیا سوچتا اگر وہ لائن کو گیا تو پھر لوگوں میں میری وقات باقی نہیں رہیں گی۔ کسی کے ذہن میں کیا آتا اگر میں ویسا کرا تو پھر ایسی صورت میں میری ویلیو متاثر ہو جائے گی۔ کسی کے ذہن میں کیا آتا اگر میں سیدھا ہو گیا تو ویسے ڈرنا چھوڑ دیں گے، جتنی باتیں بول رہا نا ویلیو ختم ہو جاتی، ترقی نہیں کر سکتے، ڈرنا چھوڑ دیں گے، میری اہمیت و عظمت کم ہو جائیں گی،
یہ اپنے خالی سوچ لینے کا ہے. عظیم صرف اللہ ہے. اپنے ساتھ آگے عظمت وابستہ کر لیتے. ترقی اللہ رسول کی طرف جانے کا نام ہے، پیچھے جانے کا نام نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ مقام اور مرتبہ خالی سمجھ لینے کا ہے. ہاں مرتبہ رہتا کرتا کچھ بھی نہیں ہے. کل تک جس کو عزت معاب بولتے تھے، کرسی ہٹتے ذلت معاب ہو جاتا ہوگا. لوگوں کے کہنے میں کیا رکھ رکھا ہے؟ ترقی کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھنے کا نام ہے. اب انسان ترقی نام رکھ لیا کہے کا کہ جانور جتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے اتنا نقصان اکیلا انسان پہنچا رہا. اس کا نام ترقی ہے. ترقی کرے، بہت بڑی مہارت حاصل کر لیے علاج و معالجے میں، اگر مریض آیا تو یہ سمجھے چھیلنے کے لیے پروا جانور ہاتھ میں آ گیا. اس کا نام ترقی ہے. ایٹمی طاقتیں بنا لیے، کہے کے واسطے بنائے؟ انسانوں کو برباد کرنے کے واسطے. کہ بڑے بڑے شہروں میں گئے، ہواؤں سے اڑ کر وہاں سے پینٹ دیکھ کر وہاں سے ڈال دیا اور چلے گئے. وہ تو ہوتے ہوئے چلے گئے اور ادھر ہزاروں کھوپڑیاں اڑ گئی. اس کا نام ترقی ہے. علاج و معالجہ ایک اچھی چیز تھی، لیکن اس وقت میں سب سے بڑا مافیا تو میڈیکل مافیا ہی چل. اور جہاں تک عدل و انصاف کا معاملہ ہے، کچھ دن پہلے ایک لطیفہ پڑا تھا. جھگڑا ہو گیا، لوگ سب بیٹھے ہوئے ایک صاحب کو بولے ان کے ذریعے سے تصفیہ کرائیں گے بول کے. تصفیہ کرانے کے واسطے وہ دو فریق آ گئے. انہیں بول رہا ہے انہوں میرا حق نہیں دیتے، انہیں بول رہا ہے انہوں میرا حق نہیں دیتے. تصفیہ کرنے کے واسطے بیٹھا. انہیں ایک کو پوچھا تم جو بول رہے ہیں، تم جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو انہیں فوراً اپنے پاس سے ڈائری نکال کے بغل میں سے پہلے سے اس میں نوٹا رکھ لے کے لایا تھا. وہ ڈائری نکال کے تصفیہ کرنے والے کے سامنے رکھ دی. انہیں ڈائری کھولا، دیکھنے کے بولا ثبوت تو ٹھیک ہے لیکن کافی نہیں ہے، ایسے دو ثبوت اور ہونا بولا. اس میں انصاف ہو جائے گا کیا؟ ہوشیاری اس چیز کا نام ہے؟ کیا تعلیم اس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے انسانوں کو بنایا، اللہ نے انسانوں کے واسطے کیا چیز بھلی ہے اسے سمجھانے کے واسطے قرآن نازل فرمایا. اللہ نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کی نجات کس میں ہے اس کو سمجھانے اور دکھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب ایسی صورت میں جو اللہ کی بات مانے گا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے گا وہ ترقی کرے گا. کسی دوسرے راستے کا نام ترقی نہیں ہے. ہم تنزل کو ترقی کا راستہ دے دیں. کسی آدمی کو دیکھے کھمبے کے اوپر جا رہا، جی اوپر جاتے جا رہا، دو پاؤں سے پکڑ رہا اور دو ہاتھیں چھوڑ رہا، پھر اوپر پکڑ رہا، پھر دو پاؤں چھوڑ رہا، ایسے چلتے چلے جا رہا. سامنے دیکھنے والا دیکھے بولے کیا تیزی سے اتر رہا جی. انہیں اوپر جا رہا، دیکھنے والے کیا بول رہے ہیں کتنی تیزی سے اتر رہا دیکھو. بول صحیح ہے اس کا یہ کہنا. ایسے ہی پیچھے جانے کو لوگوں نام ترقی دے دی. کوئی اتر رہا ہے تو اس کو بول رہے ہیں چڑھ رہا، کوئی چڑھ رہا ہے تو اسے بول رہے ہیں اتر رہا ہے. انسانوں کا کیا حال ہے؟ کس چیز کا نام ترقی ہے؟ ہمارے حضرت نے اپنی ایک نعت میں فرمایا تھا آدمی عرش پر جا کر آ ہی گیا، زندگی میں ایک ایسا مقام آ گیا. ترقی اس کا نام ہے. اپنے سمجھے ہوئی چیزوں کا نام ترقی نہیں ہے. جو آدمی نشے میں مست ہوتا ہے، کمپاؤنڈ سے واپسی پہ ہوش کھو دیتا ہے اور کسی جگہ دڑ بل کے گر جاتا، گندی جگہ رہتی، نالی کی جگہ رہتی، وہاں پڑا ہوا سوچ رہا میں مسحری پر ہوں، مچھر ڈان ڈالی ہوئی،
انہیں سمجھنا میں مذہبی برہم اس کو سمجھنے سے وہاں پہنچ جاتا ہوں. جاننے والا جس چیز کو کہے کہ یہ چیز ایسی ہے وہ چیز صحیح ہے، نہیں جاننے والا یوں کہہ رہا ہے یہ چیز ایسی ہے. بڑا سا بھالا اٹھا کے ہوا میں زور سے پھینک دیے، اب وہ بھالا اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. پوچھے بچے سے کیا ہے بیٹے، وہ بولے تو راکش جا رہا. بولا صحیح ہے. آج کا اس وقت کی جہالت کا یہی عالم ہے. اچھی چیز کو بری اور بری چیز کو اچھی بولنا ایک فن بن گیا. جیسے اس زمانے میں امن پسندوں کو دہشت گرد اور دہشت گردوں کو امن پسند بولنا ایک فن بن گیا. سچوں کو جھوٹے اور جھوٹوں کو سچے قرار دینا اس زمانے میں ایک فن بن گیا. بے وقوفی کرنے والوں کو سمجھدار اور اچھا معاملہ کرنے والے لوگوں کو بے وقوف کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. الٹا وہ نظام ہو گیا پورا. اس لیے خلاصے گفتگو یہ ہے، ہر ساتھی، ہر بہن، ہر قریب سے سننے والا اور ہر دور سے سننے والا اور ہر قریب سے سننے والی، ہر دور سے سننے والی کی یہ ذمہ داری ہے کہ میرا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاروں نسبتوں سے صحیح ہونا چاہیے. آپ ظاہر میں جس چیز کو پسند کرتے تھے آپ اسے آثار کی جگہ پر رکھیے، اپنا ظاہر آپ ویسا ہی بنائیے. کاموں میں آپ علیہ السلام جس قسم کے کاموں کو پسند کرتے تھے اسی قسم کے کام کو انجام دینے کا عادی بنائیے. جون سی اخلاق اور صفات حضور کو پسند تھیں انہیں اخلاق اور صفات کو اپنائیں، اور پھر جن میں یہ سارے کمالات اور خوبیاں تھیں اس ذات گرامی کی محبت، عظمت اپنے دل میں رکھے. یہ چار نسبتوں سے اگر ہمارا تعلق قائم رہے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر امید بہار ہے سمجھنا چاہیے. 4:30 ہو گئے، مقررہ وقت ہو گیا. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.